بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 مارچ 1993 کو جنوبی افریقہ کے صدر فریڈرک ولیم ڈی کلرک نے اس بات کی تصدیق کی جس کے بارے میں کئی سال سے افواہیں جاری تھیں۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ان کا ملک ایک خفیہ منصوبے پر کام کر رہا تھا اور ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیے گئے تھے۔ پارلیمان میں دیے گئے خطاب میں صدر نے اپنے ملک اور دنیا کو بتایا کہ جنوبی افریقہ نے 6 ایٹم بم بنائے تھے، تاہم انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ ان بموں کو اب تباہ کر دیا گیا ہے اور عسکری مقاصد کے لیے ملک کا جوہری پروگرام مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ ایسے کون سے واقعات تھے جس کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ نے ایٹامک بم بنایا اور پھر اپنی توجہ مبذول بھی کرائی، اور وہ کون سی حکمت عملی تھی جس کی بنا پر ساؤتھ افریقہ نے اپنے ایٹامک بمز کو بنانے کا ارادہ کیا اور پھر اسے تباہ بھی کر دیا۔ ان تمام حالات سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے میں ہوں علی حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو لیکس۔ مزید معلوماتی ویڈیوز اور انٹرنیشنل تجزیے کے لیے سبسکرائب کا بٹن دبا کر بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ ساؤتھ افریقہ دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے اپنے نیوکلیئر ویپنز تیار کیے اور پھر خود ہی ان کو تباہ بھی کر دیا۔ 24 مارچ 1993 کو ساؤتھ افریقہ کے صدر فریڈرک ولیم ڈی کلرک نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ساؤتھ افریقہ نے 6 ایٹم بم بنائے تھے اور پھر 1991 میں ان سب کو تباہ کر کے نیوکلیئر ورک اسٹیشن کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ ساؤتھ افریقہ نے 1948 میں قانون بنا کر ایٹامک انرجی بورڈ قائم کیا جس کا مقصد ساؤتھ افریقہ کو نیوکلیئر کنٹری بنانا تھا۔ 1960 میں اس ملک نے باقاعدہ ایٹامک انرجی پر ریسرچ کرنا شروع کی اور ابتدائی طور پر بورڈ نے یہ پتہ لگایا کہ نیوکلیئر ویپن بنانے کے لیے بھاری مقدار میں یورینیم درکار ہے، جو کہ ساؤتھ افریقہ کے پاس وسیع مقدار میں موجود بھی تھا۔ جس کے بعد 1970 میں ساؤتھ افریقہ کے وزیر اعظم بی جے ووسٹر نے پارلیمان کو اس منصوبے سے آگاہ کیا اور کہا کہ یہ منصوبہ ملک کی سلامتی اور امن کے لیے ہے۔ 1974 میں ایٹامک انرجی بورڈ نے ایک رپورٹ کے ذریعے حکومت کو بتایا کہ ایٹامک ویپن بنایا جا سکتا ہے، تو حکومت نے فوراً اس کی منظوری دے دی۔ اصل میں اس ہتھیار کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی وجہ افریقہ میں سوویت افواج کی توسیع سے لاحق خطرہ اور کمیونسٹ سوچ رکھنے والی تنظیم وارسو پیکٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال تھی۔ مزید ایک تقریر میں ملکی صدر نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ جنگی صورتحال میں ہمارا ملک کسی کی امداد پر انحصار نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے 1978 میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی شیئرنگ کو روکتے ہوئے ایک قانون پاس کیا کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی اس ممالک کو نہیں دی جا سکتی جو NPT کا حصہ نہیں ہے۔ NPT یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے جو یونائٹڈ نیشن کے فریم ورک میں 1968 میں سائن کے لیے پیش کی گئی، جس کا مقصد نیوکلیئر ویپن کی ناجائز استعمال کی روک تھام تھی اور دنیا میں پیس بنائے رکھنا تھا، اور اس کا مقصد نیوکلیئر ویپنز کا مکمل خاتمہ تھا۔ NPT کے رولز کو 1970 میں دنیا پر لاگو کیا گیا اور آج 191 ممالک اس کا حصہ بھی ہیں۔ اس ٹریٹی کی بیسک ریسٹرکشن یہ تھی کہ جو ملک 1968 سے پہلے سے نیوکلیئر ویپن ہولڈ کرتے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں گے، اور باقی ممالک نہ ہی نیوکلیئر ویپن بنا سکتے ہیں، اور اگر 1968 کے بعد بنائے ہیں تو ان کو تباہ کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ہی NPT کا حصہ نہیں ہیں۔ 1978 میں ساؤتھ افریقہ نے 3 مرحلوں پر مشتمل حکمت عملی تیار کی اور باقاعدہ بم بنانے کا فیصلہ بھی کیا۔ ان مرحلوں میں پہلا مرحلہ دنیا میں اس جوہری صلاحیت کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کو بنائے رکھنا تھا، یعنی نہ دنیا کو ہاں کہنا ہے اور نہ ہی نہ کہنا تھا۔ دوسرا مرحلہ اس وقت نافذ ہونے والا تھا جب ملک کو کوئی خطرہ لاحق ہو۔ اس مرحلے میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نجی طور پر امریکہ کو بتائیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ایٹم بم ہے، جس سے بین الاقوامی سطح پر خطرہ کم ہوگا، اور اگر اس سے فائدہ نہ ہوا تو وہ پوری دنیا کو برملا بتا دیں گے
کہ ان کے پاس ایٹم بم رکھا ہوا ہے۔ اس حکمت عملی کو عمل میں لانے کے لیے ساؤتھ افریقہ کو کم از کم 7 ایٹم بم بنانے تھے۔ پہلا بم 1982 میں بنایا گیا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 7واں بم کبھی بنا ہی نہیں گیا۔ اندازے کے مطابق وہ 6 بمز اسی نوعیت کے تھے جو امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے تھے۔ لیکن جنوبی افریقہ نے اپنے ایٹم بم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ صدر ڈی کلرک کے مطابق اس کی وجوہات 1980 کی دہائی کے بین الاقوامی سیاسی صورتحال میں پوشیدہ تھی۔ پارلیمان میں اپنی تقریر میں انہوں نے انگولا میں جنگ بندی، انگولا سے کیوبا کے 50,000 فوجیوں کے انخلا اور نمیبیا کے آزادی کے لیے سہ فرقی معاہدے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیوار برلن کے گرنے، سرد جنگ کے خاتمے اور سوویت بلاک کے ٹوٹنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس ایٹمک کنٹری بنانے کی ضد ساؤتھ افریقہ کو دنیا سے الگ تھلگ کر رہی تھی۔ انہی تمام وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1989 میں صدارت پر فائز ہونے والے ڈی کلرک نے آہستہ آہستہ تمام نیوکلیئر ویپنز کو ختم کرنا شروع کیا اور تمام نیوکلیئر پلانٹس کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد صدر کلرک نے 1991 میں نان پرولیفریشن ٹریٹی کو سائن کیا اور کبھی بھی نیوکلیئر کنٹری نہ بننے کا وعدہ بھی کیا۔ ناظرین کرام، آپ کی نظر میں ساؤتھ افریقہ کا یہ قدم صحیح تھا یا غلط؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے دوسرے دوستوں سے ضرور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔